سامنے رکھا. اب آ جائیں قربانی کی طرف. قربانی میں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ سال کے بعد بس جانوروں کو ذبح کرنا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا بلکہ اپنی انانیت کو ذبح کرنا ہے. صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا اپنی نفسانیت کو بھی ذبح کرنا ہے. صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا بلکہ حرص و حوث اور لالچ کو بھی ذبح کرنا ہے. یہ قربانی کا دوسرا پہلو ہے جس کو عمومی طور پہ ہم بلا دیتے ہیں. اب علماء نے یہ لکھا ہے اپنی اپنی تفسیروں میں کہ ایک حیوانی جذبہ ہے. ہر انسان کے اندر یہ دو جذبات موجود ہوتے ہیں. اب بڑی توجہ سے بات سنیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا ہے وہاں پہ کل بھی صبح, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات نہیں کی. ہر انسان کے سینے میں یہ دو طرح کے جذبات موجود ہیں, دو طرح کے احساسات موجود ہیں. ایک حیوانی جذبہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انسانی جذبہ ہے. حیوانی جذبہ کیا ہے؟ حرص و حوث اور لالچ کا جذبہ. انسانی جذبہ کیا ہے؟ انسانی جذبہ وہ یہ ہے کہ تقسیم کرنا, بانٹنا, اظہار کرنا, قربانی کرنا. تو جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے اور ادھر حیوانی جذبے کو ذبح کرتا ہے تو پھر اسے انسانیت نصیب ہوتی ہے. حیوانیت کو اس نے قربان کیا, اللہ رب العزت نے اسے حقیقتاً جو انسانیت کا درجہ دیا ہے کہ انسان بنایا ہے, اس وقت وہ درجہ انسانیت پہ بندہ مومن پہنچتا ہے. یہ جو جذبہ ہے حیوانی جذبہ, اس کا ایک نام نفسانی جذبہ بھی ہے, اور اس کے مد مقابل جو جذبہ ہے وہ روحانی جذبہ ہے. تو جب بندہ مومن اپنی نفسانی قربانی دیتا ہے, ادھر جانور ذبح کیا, ادھر نفسانی خواہشات کو ذبح کیا, تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو پھر روحانیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. حیوانی جذبے کو ذبح کرے گا تو انسانیت نصیب ہوگی, نفسانی جذبے کو ذبح کرے گا تو پھر روحانیت نصیب ہوگی. پھر ایک شیطانی جذبہ ہے, شیطانی جذبے کو ذبح کرے گا تو پھر اسے اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہوگی, پھر اپنے مالک سے اس کی ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ حیوانی, وہ نفسانی, وہ شیطانی جذبہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حیوانی, شیطانی, نفسانی جذبہ یہ ہے کہ انانیت, غرور, تکبر, خواہشات کا پیدا ہونا, اور پھر حرص اور حوث کا, لالچ کا. ادھر جانور ذبح ہوا, ادھر بندہ مومن نے اپنی انانیت پہ, اپنی شہوت پہ, اپنی نفسانیت پہ, اپنی حرص اور حوث اور لالچ پہ ادھر چھری پھیر دی کہ اے مالک, یہ جانور صرف میں ذبح نہیں کرتا بلکہ اپنے غرور و تکبر کو بھی ذبح کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت بدلے میں پھر اسے انسان ہونے کا درجہ عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو پھر روحانیت عطا فرماتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے میرے بندے, اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم مالک کے بندے ہیں, حقیقت جو میرا بندہ ہے جسے میں بندہ کہتا ہوں, یہ میرا بندہ ہے جس نے ادھر جانور پہ بھی چھری چلائی ہے اور اپنی انانیت پہ بھی چھری چلائی ہے. اب یہ دیکھیں نا, جانور ذبح ہوا, اب شریعت کا حکم پوچھیں, کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں کہ ہم سارے کا سارا گوشت رکھنا چاہتے ہیں, اجازت ہے؟ ہر عالم آپ کو یہی بتائے گا اجازت ہے. ہر عالم یہی بتائے گا اجازت ہے. سارا کوئی رکھنا چاہتا ہے, سارا رکھ لے. اب یہ سارا رکھنا, اس میں بھی ایک امتحان چھپا ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دے دیا نا, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
میرے بندو قربانی کا جو گوشت ہے نا خود بھی کھاؤ، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو، اور جو مانگتے ہیں نا سائلین ہیں ان کو بھی دے دو۔ رستہ بتلا دیا، سختی نہیں کی کہ میرے بندو تم نے 3 حصے بنانے ہیں، سختی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا بس میں نے بات کر دی ہے کہ میری رضا اس میں ہے کہ 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک جو ہے وہ جو نہیں مانگتے ان کو دو، ایک حصہ وہ ہے جو سائلین ہیں ان کو دے دو۔ لیکن اگر تم رکھنا چاہتے ہو سارا ہی رکھو۔ اب اس میں امتحان کون سا؟ اس میں یہ امتحان چھپا ہے کہ جس طرح کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو امتحان قریب آ جاتے ہیں، پیپر ہونے والے ہوتے ہیں نا تو اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ اساتذہ بچوں کو 1-1.5 مہینہ پہلے چھٹی کروا دیتے۔ اب یہ تو پڑھائی کے دن تھے، محنت کرنے کے دن تھے، اور زیادہ محنت کرائی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کا انداز دیکھنے سمجھانے کا، کس انداز میں مالک نے اپنی بات کو سمجھایا ہے کہ میرے بندو دیکھو امتحان سر پہ ہے۔ ادھر استاد کیا کہتے ہیں بیٹا اب یہ امتحان جو ہے اس کی تیاری خود جا کے کرو، خود ذمہ داری اپنے اوپر لے لو۔ اب اگر وہ بچہ ذمہ داری نہیں لیتا، محنت نہیں کرتا، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا کہ استاد نے اس کے اوپر بات چھوڑ دی ہے یا تیری مرضی کیا کر۔ پتا ہے بچے کو بھی امتحان دینا ہے، اب میں پڑھوں گا تو محنت کروں گا تو پھر کامیابی ملے گی، لیکن اساتذہ اسے آزاد کر دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لو، خود محنت کرو، خود ذمہ داری اٹھاؤ۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جو اسٹوڈنٹ اپنے اوپر ذمہ داری جو عائد کی گئی ہے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہے، اس بوجھ کو اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اس امتحان میں آزاد ہو کے کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر اگلے امتحان میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب بریک بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو ادھر تم نے جانور کو ذبح کیا ہے، اب میں نے چھٹی دے دی ہے، یہ بات تمہارے اوپر ڈال دی ہے، سارا رکھنا چاہو رکھ دو، سارا رکھنے کی اجازت دے کے اب بندے کو اللہ نے اور امتحان میں ڈال دیا کہ اب میرا بندہ میری رضا تو جان چکا ہے کہ مالک کی رضا اس میں ہے کہ 3 حصے کرے۔ تو جب جانور پہ چھری چلائی بندہ مومن نے 3 حصے کیے، اپنے حرص و حوث اور لالچ والے جذبے کو ٹھکرا دیا، انانیت کو ذبح کر دیا اور پھر شہوت کو ختم کر دیا، حرص اور حوث پہ چھری چلا دی۔ اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندوں دیکھ لو یہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، یہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ذمہ داری لے کے محنت کرتا ہے، اس امتحان میں پہلے کامیاب ہوتا ہے تو بعد میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو انانیت پہ چھری چلا لیتا ہے، غرور و تکبر پہ چھری پھیر دیتا ہے، حرص و حوث اور لالچ والے جذبے پہ چھری پھیر دیتا ہے، جب بندہ مومن اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے دنیا والوں دیکھ لو میرے بندے نے صرف جانور پہ چھری نہیں چلائی، جس طرح میری رضا تھی نا میرے بندے نے اپنی نفس پر اپنی شہوت پہ چھری چلا کے بھی مجھے خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حقیقت امتحان میں کامیابی کہ پہلے جو ہم اپنی انانیت پہ چھری چلائیں گے تو ہماری قربانی حقیقتاً قربانی بنے۔ اللہ